ہم جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سواء، رواہ مسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ کے اکثر دوستوں کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ہم نے پچھلے ہفتے منگل کو الحمدللہ آسٹریلیا مسجد میں علماء کا ایک بڑا اجتماع کیا، جس میں علماء بھی تھے، جس میں وکلاء بھی تھے، جس میں تجار بھی تھے، اور اس اجتماع پر ہم نے صرف کثیر کیا۔ الحمدللہ کافی دوست جمع ہو گئے، اور میرے اندازے کے مطابق 200 اور 300 کے درمیان لوگ تھے، بڑے منتخب، بڑے سمجھدار، دانشمند، دانشور اللہ کے فضل و کرم سے جمع ہوئے، اور بڑے بڑے علماء اور دانشمند اور لائق لوگ انہیں سمجھانے کے لیے اور ہمیں بتانے کے لیے مہربانی کر کے تشریف لے آئے۔ اس سارے پروگرام کا موضوع جو تھا وہ سود تھا، سود اس کا موضوع تھا۔ ہم نے منگل کو ایک بہت بڑا سیمینار کیا اس اعتبار سے جو سود کے خلاف تھا۔ آج چند باتیں جو میں عرض کروں گا آپ کے سامنے سود کے بارے میں ہی کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ہمارے ساتھیوں نے، جس میں بڑے بڑے لوگ ہیں، میں تو ان میں سب سے نکما اور کمزور ہوں، ہر اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے بھی، علم اور عقل کے اعتبار سے بھی، لیکن اللہ کی مدد ہوگی اور میرے ان بزرگوں کا ساتھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ بڑے ہی اچھے لوگ، بڑے لائق لوگ، سمجھدار لوگ اور مخلص لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، اور انہوں نے مل جل کر کام کرنے کا عہد کیا، اور عہد یہ کیا کہ اس ملک سے ہم سود کا خاتمہ کریں، سودی پروگرام جو ہے اس کو مٹائیں، سود کی جگہ ہم شریعت کے مطابق سارے معاملات معیشت کے جو ہیں ان کو حل کریں۔ یہ ہمارا مقصد تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم فلیغیر بیدہ، جو برائی دیکھے تو اس حکم ہے اس کے لیے کہ وہ اپنی طاقت سے اس کو ختم کر دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ اپنی طاقت سے، قوت سے اس کو ختم نہ کر سکے تو اپنی زبان سے اس کے خلاف جہاد کرے، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو دل سے اس کو برا جانے، اور اگر وہ دل سے اس کو برا نہیں جانتا تو سمجھو ولا ورار ذالک، فرمایا اس کے بعد اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے دوستوں نے، بزرگوں نے، خصوصاً حضرت مولانا رضا راشدی صاحب دامت برکاتہم اور بہت سارے بزرگوں نے ہمارے ساتھ اس سلسلے میں زبردست معاونت کی، بلکہ ہم تو ویسے ہی خاک روب تھے، اصل کام کرنے والے وہ تھے۔ مولانا زید راشدی صاحب اور فرید پراچا صاحب اور بہت سارے لوگ الحمدللہ تشریف لائے، اور انہوں نے مل جل کر کام کرنے کا عہد بھی کیا اور بہت سارا کام کر بھی دیا۔ اور میں خاص طور پر حضرت آصف صاحب، جو آصف صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب کے صاحبزادے ہیں،
ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ آصف ولید ان کا نام ہے، تو الحمدللہ انہوں نے بھی بہت اچھا اپنا کردار ادا کیا اور بہت ہمت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم مل کر کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پاکستان جب سے بنا ہے ہم سخت مصیبت میں مبتلا ہیں۔ مصیبتوں کے بہت سے اسباب ہیں، اور ان اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے عہد کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مگر لا الہ الا اللہ کا نام بس زبانی ہے، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کہہ دیا زبان سے لا الہ الا اللہ، لیکن کوئی کام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق نہ عوام میں ہوا اور نہ خواص میں ہوا، نہ حکومتوں میں ہوا، نہ اداروں میں ہوا، کہیں بھی یہ کام نہ ہوا۔ نعرے تو بڑے لگے، ابھی بھی بڑے نعرے لگے، اور یہ اللہ خادم حسین اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی تشریف آوری اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جس مقام پر پہنچایا، اللہ ان کی برکت سے بھی بے شمار نعرے لگے اسلام کے، دین کے، لیکن یہ بات نعروں تک محدود نہیں رکھنی چاہیے اور نہ رہنی چاہیے۔ سارے ساتھیوں نے، بہت سارے ساتھیوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے مسلسل جد و جہد کرنی ہے کہ اس ملک سے یہ جو سودی معیشت ہے اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور سے سنیں میری بات، اور پھر میں نے آپ سے عرض بھی کرنا ہے کہ آپ اس کام میں اگر صحیح ہے یہ کام تو اس میں سارے لوگ ہمارا ساتھ دیں۔ ساتھ دینے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ساتھ دینے کی ایک قسم یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ یہ بھی معمولی چیز نہیں ہے، آپ کسی کام میں کسی بھائی کے لیے دعا کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ یہ میرا بھائی صحیح کام کر رہا ہے، تو اس کی مدد فرما۔ یہ بھی ایک بڑا کام ہے۔ کوئی کام اچھا اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کہ کچھ مخلص لوگ جو ہیں سارے مل کر دعائیں بھی کریں اور کوششیں بھی کریں۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ پورے کفر کا یہ جو یعنی یوں سمجھا جائے کہ میں یہ اگر کروں کہ اس زمانے میں مدتوں سے یہ کفر کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو ان کے پاس ہے، اور وہ سود ہے۔ اور پاکستان کو تباہ کرنے میں جتنا سود کا کردار ہے اتنا اور کسی شے کا کردار نہیں۔ پاکستان کو تباہ کیا، پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کیا۔ آج آپ دیکھ لیں، میری پرانے زمانے کی بات ہے کہ میری شادی ہوئی 1965 میں۔ 1965 میں جو سونا تھا وہ 100 روپے کا تولہ تھا، 100 روپے کا تولہ سونا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔ یہ سب سود کی وجہ سے ہے، کرپشن کی وجہ سے اور سود کی وجہ سے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم مل کر اس کے خلاف جہاد کریں گے۔ اب چند باتیں میں اس کے لیے آپ کو بتاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، وقت تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑے وقت میں جتنی بات ہو سکے گی اس میں آپ کروں گا، لیکن مقصد میں نے اپنا بتا دیا کہ اب دوستوں نے یہ طے کر لیا ہے، اور آپ بھی طے کریں کہ ہم سارے مل جل کر یعنی کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کے خلاف کوئی اعلان جنگ نہیں کریں گے۔ اعلان جنگ ہوتا ہے دو قسم کا، ایک ہوتا ہے لاٹھیوں سے یا کلاڑیوں سے یا بندوقوں سے یا ایٹم بم سے، لیکن ایک اعلان جنگ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ زبان سے تو ہم اعلان جنگ کر سکتے ہیں نا، زبان سے تو ہم کہہ سکتے ہیں، اور اپنی پوری قوت جو ہے اس کو مستحکم کر کے ہم یہ کریں گے اور ضرور کریں گے، اور جہاد کریں گے اور ضرور کریں گے۔ اور جہاد کیا ہوگا کہ ہم اس ملک سے
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سود کا خاتمہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک دو دن کی بات نہیں، یہ تو ساری قوم اس پر لگے گی، سارے علماء لگیں گے، سارے دانشور لگیں گے، تو پھر اس مصیبت سے نجات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، جو تم سود اب تک کھا چکے ہو وہ تو کھا لیا تم نے، اب اس کے بعد اگر تم ایمان والے ہو تو تم کوئی ایک تھوڑی شے جو جس کا تعلق سود سے ہے اس کو استعمال نہ کرو۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ کرتے رہو گے، فرمایا اگر تم یہ کرتے رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہو۔ یہ سود جو ہے، یہ سود کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم سارے اس جنگ میں ہم بالکل ناکام ہیں، اس واسطے کہ ہم بینکوں کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے، اور بینک جو ہے وہ سارے سود پر چلتے ہیں۔ اور دوسرا تماشا یہ ہے جس پر میں بہت ہی پریشان ہوں، ایک غریب آدمی وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ وہ شادی کرے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی بچی کی شادی کرنے کے بعد یہاں بڑے بڑے سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سود خوار بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو کچھ نہیں کہتا، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ سیدھی ہو جائے، سیدھے راستے پر چلیں، اور اس پاکستان کو اس گندگی سے پاک کرنے کے لیے ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے، جنہوں نے سود خواری کے بڑے بڑے مطلب ٹھکانے بنا رکھے ہیں، بہت بڑا قانون کا، لاکھوں کا نہیں، کروڑوں کا نہیں، اربوں کا نہیں، وہ اس سے خربوں کا پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ پتہ ہے میں ٹھیک ہے تم اربوں کا خربوں کا کام وہ کر رہے ہیں، سود پر کام کر رہے ہیں، اور سود پر پیسے لے رہے ہیں، اور غریبوں کو لوٹ کو کھا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی ہے، سب مسلمانوں کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کو اگر ضرورت ہے تو حکم کیا ہے؟ مسلمان کو ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پوری کرو، اس کی خدمت کرو، نہ کہ اس سے سود لو، اور سود پر اس سے وہ قرضے لے ان کو لو، اور پھر وہ جو ہے تم ان کو نقصان پہنچاؤ، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو پتہ ہے کہ سود خور کیا کرتا ہے؟ وہ لڑکیوں کو اٹھا لیتے ہیں، وہ بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، وہ گھروں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور کوئی حکمران کسی میں مجال نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے اور ان کو کوئی سیدھا راستہ دکھا سکے۔ لیکن ہم ان کے خلاف کوئی اعلان جنگ نہیں کر رہے، ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ماڑا چنگا مسلمان ہیں، تو ہمیں سب کو مل جل کر اس تحریک کو کامیاب کرنا ہے، اور سب کو مل کر خدا تعالیٰ کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کے خلاف جو جنگ ہوئی جا رہی ہے، اس جنگ میں ہم سب کو شریک ہونا ہے، اور اس جو بغاوت ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں توبہ کرنی ہے، اور سب کو مل کر سود کے خاتمے پر ہم نے طے کرنا ہے، معاہدہ کرنا ہے کہ ہم سب ملیں گے، چھوٹے سے بھی، بڑے بھی، امیر بھی، غریب بھی، دکاندار بھی، ساہوکار بھی، سب مل کر اس کام کو کریں گے، اور اس ملک سے سود کا خاتمہ کریں گے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اگر سود کا خاتمہ ہو گیا اور کسی درجے میں بھی اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرما دی، تو آپ یقین جانیں کہ اس میں یہاں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ یہ غربت ساری سودی کی وجہ سے ہے، یہ سودی کاروبار کرنے والے ان کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں، اور ہر وقت
ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو لوگوں کے پاس دو غریبوں کے پاس دو چار پیسے ہیں وہ اٹھا کے وہ مطلب اپنی جیب میں ڈال لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ قرآن مجید نے تو کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود حرام ہے اور کاروبار کرنا حلال ہے۔ کاروبار کرنے کا حکم اللہ نے خود دیا، قرآن مجید نے دیا کہ کاروبار کرو، لیکن کاروبار کیسا کرو جس میں سود نہ ہو۔ احل اللہ البیع، کاروبار کو اللہ نے حلال کیا، اور وحرم الربا، اور اللہ نے سود کو حرام کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کا جملہ ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الربا ان کثر، فرمایا فإن عاقبتہ لا تصر إلی قل، فرمایا کہ ربا جو ہے ربا ایسا ہے کہ فرمایا اس کی عاقبت اور اس کا انجام کیا ہے کہ اگرچہ یہ زیادہ منافع دے لیکن اس کا انجام غربت اور ناداری ہے۔ یہ سود جو ہے اس کا انجام کیا ہے؟ غربت اور ناداری۔ یہ دوسروں کو بھی غریب کرتا ہے اور خود اپنے آپ کو اپنی آخرت تباہ کرتا ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی دیکھو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آکل الربا، سود کھانے والا، وموکلہ، سود کھلانے والا، وکاتبہ، اور سود کے وہ لکھنے والا، اور فرمایا شاہدہ، اور وہاں گواہی دینے والا، فرمایا قالہم صبح، یہ سارے ایک جیسے ہیں۔ کیا کس جیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے، اللہ ان پر لعنت ہے۔ ہم سارے لوگ اس بات میں کسی نہ کسی طرح سے دخیل ہیں، ہم مجبور ہوئے ہیں، ہم اس جبر سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ ساری امت یہ بیٹھ کے فیصلہ نہ کرے۔ میری کوئی حیثیت نہیں، نہ میری کوئی آواز ہے، لیکن الحمدللہ سارے دوستوں نے مل کر طے کیا ہے، اور یہ دوست صرف لاہور کے نہیں، لاہور کے، صوبہ سرحد کے، کراچی کے، ہر جگہ کے علماء اور ہر جگہ کے دانشور اور سمجھدار لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم مل جل کر ہم اس کام کو کریں گے، اور سارے ملک سے یہ سود کی لعنت جو ہے اس کو ختم کریں گے۔ سود کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ایک اصولی بات فرما دی۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ کل قرض جل نفعا، فرمایا فہو ربا، فرمایا یاد رکھو کہ جہاں فرمایا مال کا تبادلہ ہوتا ہے تو یہ یاد رکھو کہ جو قرض جو ہے وہ نفع دیتا ہے، جو قرض نفع دیتا ہے وہ ربا ہے۔ قرض نفع کیسے دیتا ہے؟ قرض کیسے نفع دیتا ہے؟ قرض لے لیا، مولانا صاحب نے قرض لے لیا یا میں نے قرض لے لیا، اور لیا کس سے؟ سود خوار سے۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کوئی ہمارا ماں کا بیٹا تو نہیں نا، وہ کہتا ہے قرض لیا ہے تو اس کا سود دینا پڑے گا، اس سے بغیر تمہیں پیسے نہیں مل سکتے، تم کتنے بھی گری ہو، مر رہے ہو، تم آگ لگا لو اپنے آپ کو، لیکن سود کے پیسے تو دینے ہی پڑیں گے۔ بلکہ وہ سود و خور جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پہلے سود دو پھر پیسے دو۔ ٹھیک ہے نا، میں حضرت صحیح کہتا ہوں نا؟ اس واسطے ہمارے دوستوں نے جو یہ فیصلہ کیا ہے، یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم الحمدللہ اس تحریک کو چلائیں گے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو کہہ دوں، ایک فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے آخری سانس پر یہ کام کریں گے۔ دیکھیے کام تو رب کرتا ہے، کام جو ہے کون کرتا ہے؟ رب کرتا ہے۔ کامیابی کون دیتا ہے؟ رب دیتا ہے۔ بندے کا کام کیا ہے؟ بندے کا کام ہے کوشش کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعی منا والاتمام من اللہ تعالی، کوشش کرنا ہمارے ذمے
اور اس کو پروان چڑھانا اور اس میں کامیابی کرنا دینا اللہ کے ذمے ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جو میں نے کوئی تحریک شروع کی، آپ کہیں میں کوئی معرف، میں تو بوڑھا ہوں، میں تو بول بھی صحیح طریقے سے نہیں سیکھ سکتا، کام بھی نہیں کوئی کر سکتا، لیکن اللہ کے پاک بندوں نے، بڑے دانشوروں نے، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے وکلاء نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ تحریک انسداد سود چلائیں گے اور آسٹریلیا مسجد اس کا مرکز ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے، اور سب مل کر چھوٹے اور بڑے، ہم کچھ سے پیسے مانگنے کے لیے ہم کو نہیں بلایا کہ آپ ہمیں پیسے دیں، یہ بالکل خیال نہ کریں، پیسے تو اللہ دیتا ہے اور وہ دیتا رہے گا، سب کو دیتا ہے۔ اور یہ کام جو دین کے ہیں، دین کے کام یہ کبھی پیسوں کی کمی سے نہیں رکتے۔ ایک اللہ کے بندے نے آج سے 30 سال مجھے بتایا تھا کہ دین کا کام کبھی بھی، ابراج جی یہ میری بات یاد رکھنا، میں نام اس لیے، اور مجھے نام نہیں نا یاد ہوتے تو وہ انہوں نے مجھے بات فرمائی، انہوں نے کہا دین کا کوئی کام یہ پیسوں کی کمی سے نہیں رکتا، دو چیزوں سے رکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دین کا کام دو چیزوں سے رکتا ہے، ایک بے ایمانی سے اور ایک بے تدبیری سے۔ کس سے رکتا ہے؟ کام کس سے رکتا ہے؟ سب سے پہلے بے ایمانی سے نکلتا ہے کہ بے ایمان اکٹھے ہو گئے، دو چار پیسے جمع ہو کھا گئے، موجہ کی وہ کہتا پیسے ہی کوئی نہیں بچا، تو وہ کہتے تھے ایک کس سے خراب ہوتا ہے؟ بے ایمانی سے، اور دوسرا بے تدبیری سے۔ بے تدبیری کیا ہے؟ بے تدبیری یہ ہے کہ جیب میں تمہارے 4 پیسے ہیں اور تم سودا خرید لو 5000 کا، یہ بے تدبیری ہے نا۔ کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ، جتنا جب کپڑا ہے اس کے مطابق تم قمیص بنواؤ نا، کپڑا تھوڑا ہے اور قمیص بڑی بنوا رہے ہو، جیسے ہم بنوا رہے ہیں پاکستان والے، قرض پر قرض لیتے جا رہے ہیں، تباہی پر تباہی بولتی جا رہی ہے، اور ہم کوئی کام کرنے کے لیے کوئی اچھا کام ہم سے ہو نہیں رہا، اور روز بروز تنگی آتی جا رہی ہے۔ وہ سوچ سمجھ کر ہم نے فیصلہ کیا کہ بھئی اس تنگی کا علاج کیا ہے کہ ہم سود کے خلاف جہاد کریں۔ اب آپ مجھے بتائیں آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ سب ہاتھ کھڑے کر کے بولو، ایمان سے ساتھ ہاتھ کھڑے کرنے کہ ہم نے سود کو اس ملک سے نکالنا ہے، سود کا خاتمہ کرنا ہے، جان دے دیں گے۔ ہم کسی سے لڑائی نہیں کرتے، ڈنڈے نہیں مارتے، جنگ نہیں کرتے، ہم نے عقل کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ لوگوں کو، پوری امت کو اکٹھا کرنا ہے اس پر کہ یہ جو کام ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ سود کو چھوڑ دو، سود حرام ہے، یہ لوگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے جو مسلمانوں پر برسی ہوئی ہے۔ اس لعنت سے اپنے آپ کو نکالو۔ آؤ کہ ہم سب مل کر، ملیں گے نا بھائی، سب کوشش کریں، ہر ایک بندہ جس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے وہ کیا کرے؟ وہ دعا کرے ہمارے لیے، وہ اس کی دعا لاکھوں روپے سے زیادہ قیمتی ہوگی اگر وہ واقعی دعا کرے گا ہمارے لیے کہ یہاں سے سود کے خلاف تحریک شروع ہوئی ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہمیں کامیاب کرے۔ یہ سب مل کر دعا بھی کریں، اور جس قسم کی آپ ایک ہمارے ساتھ جس قسم کی معاونت کر سکتے ہیں، قانونی معاونت کر سکتے ہیں، مالی معاونت کر سکتے ہیں، اس کے لیے حافظ صاحب موجود ہیں، حافظ سلیم صاحب اور دوسرے ساتھی موجود ہیں، آپ اس میں شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کام لے لے، اور دین کا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔